الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اگر کوئی انسان اولاد سے محروم ہو اور اگر وہ اللہ رب العزت سے اولاد چاہ رہا ہو تو انبیاء علیہم السلام نے اللہ رب العزت سے اولاد کے خاطر کیسی دعائیں مانگی ہیں اور کون کون سی دعائیں مانگی ہیں، اس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے کیا گیا ہے. اور خاص طور سے دو دعائیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی کہ قرآن کریم کی کہ انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے اپنی اولاد کی دین پر استقامت کے لیے اور اپنے بیوی بچوں سے اطمینان، چین و سکون حاصل کرنے کے لیے. ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ مجھ کو بھی دین پر قائم رکھ اور میری ذریت کو بھی دین کے اوپر قائم رکھ. یہ انسان کو ہمیشہ دعا مانگنا چاہیے. دوسری دعا یہ سکھلائی گئی تھی جو قرآن کریم کے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کہ اللہ رب العزت میری اولاد کو اور میری بیوی کو قرۃ اعین، میری آنکھوں کا یعنی چین و سکون کا، ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے. وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے بھی متقیوں کا امام بنائے یعنی گناہوں سے بچنے والا بنائے. یہ دعائیں انسان کو ہمیشہ مانگنا چاہیے، اس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ کیا گیا. اب ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اولاد سے سکون حاصل ہو اور مجھے اپنی شریک کے عیال سے سکون حاصل ہو، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتی کہ انسان کو اپنے گھر سے سکون میسر ہو، اپنی بیوی سے سکون حاصل ہو، اپنی اولاد سے سکون حاصل ہو. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا سکون ہے. اگر کسی انسان کو ایسی شریک عیال مل جائے جس سے اس کو سکون و اطمینان حاصل ہو تو فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ دنیا کلھا متاع، دنیا سب کا سب سامان ہے جو انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. اب دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا، اور اس دنیا کا سب سے بہترین سامان جو انسان کے لیے اللہ نے رکھا ہے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. اللہ کے نبی کی زبان کی الفاظ ہے کہ اگر اللہ ایک انسان کو دنیا میں کتنی بھی نعمتیں دے رہا ہے اور وہ تمام نعمتیں دے دے اور اگر اللہ اس کے حق میں صالح و فرما بردار بیوی نہ دے تو فرمایا کہ اللہ نے اس کو دنیا کی نعمتیں نہیں دی. اور اگر اللہ اس کو دینی دنیا کے اعتبار سے کچھ نعمتیں کم بھی دے رہا ہے
لیکن اس کے حق میں نیک بیوی، فرما بردار بیوی اللہ اس کو دے رہا ہے، تو فرمایا کہ دنیا کا سب سے بہترین سامان اور سب سے بہترین ذریعہ اللہ رب العزت نے اس کو دے دیا ہے۔ اور ایک نیک اور بہترین بیوی کی صفت احادیث کے اندر کیا گنوائی ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا شوہر اس کو دیکھے تو اسے خوشی محسوس، اور جب اس کو کسی چیز کا حکم دے جو جائز ہو تو اس کی نافرمانی نہ کرے، اس حکم کو بجا لائے، اور جب وہ اس سے غائب ہو تو وہ اپنے آپ کی، اپنی پاک دامانی کی، اپنی عفت کی حفاظت کرے، تو فرمایا کہ یہ نیک صالح بیوی ہوا کرتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو جو 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، سال میں رمضان کی روزے رکھ لیتی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، اس کی نافرمانی نہ کرتی ہو، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا کہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے نیک بیوی کی صفتیں گنوائی۔ یاد رکھیے کہ جو باتیں آپ حضرات کو ابھی بتائی جائیں گی، یہ باتیں ایسی ہیں جو تمام کی تمام باتیں اپنے گھر کی عورتوں اور مستورات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو آپ ان باتوں کو غور سے سنیں اور اپنے گھر کی مستورات کو یہ باتیں بتائیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا کیا مقام رکھا ہے، یا جو چیزیں بتائی جائیں گی جہاں اللہ اور اس کے رسول نے، اس کے نبی نے وہ باتیں وہاں ذکر کی ہے، ان باتوں کو، ان کتابوں کا حوالہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے رکھیں کہ ان کتابوں کی، قرآن کی، ان صورتوں کی تعلیم کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت انسان کو جب پیدا کرتا ہے اور جب وہ نکاح سے منسلک ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اولاد کی نعمت بھی دیتا ہے، اور اولاد کے ساتھ میں انہیں بیٹی بھی دیتا ہے، بیٹی بھی دیتا ہے، بیٹا بھی دیتا ہے۔ عام طور پر لوگ اولاد کی تربیت کے حقوق کو بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں بیٹے اور بیٹی کے حقوق کو ایک ساتھ میں بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ بیٹی اور بیٹے کی تربیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اسی طرح تربیت کرے جیسے کسی ایک بیٹے کی تربیت کرتا ہے، ویسی بیٹی کی تربیت کرے تو اس طرح بیٹی کی تربیت نہیں ہوتی۔ جتنی بھی احادیث کا ذخیرہ ہے، جتنی بھی تابعین کی کتابوں کا تذکرہ ہے، اور قرآن کریم کی جو صورتیں جس میں اللہ نے عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کو ملایا جائے تو ایک باپ اور ماں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹی کی تربیت کرے تو فرمایا کہ 7 سے 8 چیزیں بیٹی کی تربیت میں وہ انوکھی رکھے، مثالی ہو۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو بتائی جاتی ہے ان تمام کتابوں کے خلاصے کے طور پر کہ وہ تعلیم کی فکر کرے اور تعلیم میں دین کی تعلیم کو مقدم رکھے، دوسرے نمبر پہ دنیاوی تعلیم کو رکھے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ بیٹی کے اندر شرم و حیا کو پیدا فرمانا یہ ماں کے ذمہ ہوتا ہے۔ اللہ نے رکھی ہوتی ہے عورت کے اندر شرم و حیا، لیکن اس شرم و حیا کو کیسے اجاگر کرنا یہ ماں کا فرض منصبی ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو بتائے کہ کیسی شرم و حیا ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے اس کی عفت و پاک دامانی کی حفاظت کرنا، اسے سکھائے کہ اس کے پاس سب سے بڑی دولت اس کی پاک دامانی ہے۔ اس کے سب سے بڑی سوئے زمین کی دولت ایک عورت کے لیے اس کی شرم و حیا و پاک دامانی۔ تیسری چیز ہوتی، چوتھی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر خدمت کا ذوق پیدا کرے۔ خدمت کا ذوق پیدا کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یاد رکھیے کہ اللہ مردوں کو عبادت کے بدلے جنت دے گا کل قیامت کے دن، لیکن عورتوں کو، خواتین کو اللہ خدمت کے بدلے جنت دے گا۔ اگر ایک عورت عبادت کرتی ہے اور عبادت میں اگر کچھ کمی و بیشی ہو جاتی ہے لیکن وہ شوہر کی خدمت گزار ہوتی ہے تو اللہ خدمت کے بدلے جنت دیتا ہے۔ مرد کے لیے جمعہ کی نماز اللہ نے فرض کی اور بہت سی عبادتیں ایسے رکھی جو عورتوں پر نہیں رکھی، اس لیے کہ عورتوں کی جنت کا بخشش کا مراد عبادت پر اللہ نے نہیں رکھا بلکہ اللہ نے خدمت اور عفت و پاک دامنی کے اوپر رکھا۔
اور مردوں کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر عبادت ہوگی تو جنت ملے گی، لیکن عورتوں کے لیے اللہ نے خدمت کو مدار رکھا ہے۔ تو بیٹی کی تربیت میں ماں باپ کا ایک اہم چیز ہوتا ہے کہ اس کے اندر خدمت کا جذبہ بچپن سے پیدا ہو، اور اسی طرح پانچویں چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر عبادت کا ذوق پیدا کرے۔ چھٹی چیز تو تمام کتابوں کا خلاصہ ہے کہ ہر لڑکی کے اندر استقامت کو پیدا کرے، کہ جب وہ اپنے گھر میں ہو تو کس طرح استقامت سے رہے، جب وہ کسی اور کے گھر چل جائے تو کیا حالات پیش آ سکتے ہیں، اسے کیسے استقامت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں گا، اس کے اندر استقامت آنا چاہیے کہ ہر پل میں ہر جگہ میں اس کے وہ اپنی استقامت پر جو ہے ہٹ نہ سکے، ٹل نہ سکے، اسی استقامت اس کے اندر پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ساتویں چیز جو اس کے اندر پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے وہ زہد فی دنیا ہوتا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی ایک عورت کے اندر ضروری ہوتی ہے۔ اور ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے جب سے ہم اس کے اندر دنیا کی رغبت پیدا کرتے ہیں، ابھی وہ چھوٹی ہوتی ہے 2 سال 2.5 سال 3 سال کی ہوتی ہے، تو ہمارے معاشرے میں یہ کہ ہم اس کے کان جو ہے چیرتے ہیں، اس میں سوراخ کرتے ہیں، اس کے اندر سونا پہناتے ہیں۔ تھوڑی بڑی 5 سال کی ہوتی ہے، ناک میں سوراخ کرتے ہیں، سونا پہنا دیتے ہیں، چین اس کے اندر پہنا دیتے ہیں۔ اور تھوڑی بڑی ہوتی ہے، شادی کی عمر ہوتی ہے، زیور سے اس کو لبریز کرتے ہیں، زیور پہنا دیتے ہیں۔ یعنی شروع ہی سے ہم اس کو سونے کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ نے سورہ زخرف کے اندر اس کی مثال دی کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، قرآن کریم کے اللہ نے مثال دی ہے کہ ہم جو ہے ایک لڑکے کے اندر دنیاوی غلطی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اپنے اعتبار سے دنیاوی رغبت ہم لڑکی کے اندر پہلے سے پیدا کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے سورہ زخرف میں بڑی تفصیل سے اس کی مثال دی، تو فرمایا کہ ذوق فی دنیا اپنی اولاد کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، یعنی اس کے یہ بتانا ضروری ہے کہ جینے کا مقصد دنیا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ یہ جذبہ پیدا کرنا ان کے لیے اندر ضروری ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ 8ویں چیز ہوتی ہے کہ صبر و شکر، عورت کے اندر صبر بھی پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے اور شکر بھی پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس عورت کے اندر صبر ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز میں ہر وقت میں وہ کامیاب نکل جاتی ہے، اور جس عورت کے اندر صبر و شکر نہیں ہوتا ہے پھر وہ ناکام ہو جاتی ہے زندگی کے مرحلے میں۔ تو فرمایا کہ ان پوری کتابوں کا، ان پوری صورتوں کا جو سورہ نساء اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، سورہ نور اللہ نے ذکر فرمائی، سورہ احزاب اللہ نے ذکر فرمائی، سورہ تحریم اللہ نے، ان 4 صورتوں کے اندر اللہ کے عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، ان کے مرتبے کا تذکرہ فرمایا۔ تو فرمایا کہ ان 4 صورتوں کا خلاصہ اللہ نے ان 8 باتوں کے اندر رکھا ہے جو آپ حضرات کے سامنے ابھی ذکر کی گئی۔ اور میں سب سے پہلی چیز جو ذکر کہی گئی ہے تعلیم و تعلم، کہ اپنی گھر کی مستورات کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ ہم زمانے سے گزر رہے، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، دینی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن ہمارا رویہ، ہمارا اختیار، ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کی تعلیم کو مقدم رکھیں، دنیا کی تعلیم کو مؤخر رکھیں، وہ بھی دلائے۔ ہمارا بھی یہ مقصد ہے کہ ہماری جو بچیاں جوان ہو جائے، جو 10ویں اور 12ویں کی عمر ہو جائے، ان کو پڑھانے والی بچیاں ہی ہو۔ یہ بھی ہمارا ہی مقصد ہے کہ ان کو کوئی مرد نہ پڑھائے بلکہ بچیاں ہی پڑھائے، اور ایسے بچیاں پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہماری بچہ کسی غیر کے پاس جا کر ڈلیوری کرائے، اس سے ضروری ہے کہ وہ مسلمان بچیاں ہو، یہ مقصد ضروری ہے، لیکن اول مقصد، ہماری اول غرض و غایت یہ ہونا چاہیے کہ ہماری بچیاں دین کی تعلیم سے بھی آراستہ ہو، دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ ہو، یہ ہمارا اول مقصد ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ تعلیم اللہ رب العزت نے بڑا مقام رکھا ہے، اور جہاں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں کتاب العلم کا تذکرہ فرمایا، بہت سے باب وہاں باندھے، وہاں پر یہ بھی باب باندھا ہے کہ عورت کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے، اور وہاں پر 8 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ عورت کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہوتی ہے، دینی بھی دنیا کی بھی تعلیم۔ وہاں بڑی تفصیل سے 8 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ دین کا علم حاصل کرنا اور مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے۔
کون سا علم؟ جس سے اس کی نماز صحیح ہو سکے، جس کی اس کی زکوٰۃ صحیح ہو، حج صحیح ہو، روزہ صحیح ہو، اس کی توحید صحیح ہو، اس کا عقیدہ مضبوط ہو، جو اسلام کی بعض بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اس کا عقیدہ مضبوط ہو۔ فرمایا کہ اتنا علم اگر ہر مرد کو، ہر عورت کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ اتنا علم نہیں رکھتا ہے تو مسلمان کہنے کا حقدار نہیں، کہ جس سے اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صحیح نہ ہو سکے اور اس کو علم نہ ہو سکے تو فرمایا کہ مسلمان کہنے کا حقدار نہیں۔ اور پھر فرمایا علماء کرام نے کہ اگر اللہ نے کسی کو ایک بیٹا اور بیٹی دیا اور دنیا بھی اتنا مال، اس کے پاس اتنا ہی مال ہو کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تعلیم دے سکتا ہو، تو فرمایا کہ یا تو لڑکی کو تعلیم دلائے یا تو لڑکی کو تعلیم دلائے، اس کے پاس اتنی اسباب موجود ہو تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ ایک لڑکی کو تعلیم دلائے، اس لیے کہ اگر وہ ایک لڑکے کو تعلیم دلائے گا تو ایک فرد پڑھے گا اور ایک انسان پڑھے گا، اور اگر ایک لڑکی دین کا علم حاصل کر لے گی تو فرمایا کہ وہ ایک خاندان کو پڑھائے گی، ایک نسل کو پڑھائے گی، جتنے لوگ اس سے پیدا ہوں گے تمام کے تمام وہ لوگ دین سے جڑیں گے، دنیا سے جڑیں گے، ہر چیز سے جڑیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر ایک انسان پڑھتا ہے، ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، اور ایک عورت اگر پڑھتی ہے، ایک لڑکی پڑھتی ہے تو ایک خاندان پڑھتا ہے، اس کی ایک نسل پڑھتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم سے آراستہ کریں، اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے شریعت اسلامیہ میں عورتوں کے جو حقوق کو رکھا ہے، کسی مذہب میں اتنے حقوق کا تذکرہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ آج زمانے جاہلیت کا تذکرہ لے لیجیے، اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے عورت کا کیا حال تھا، وراثت سے محروم تو دور کی بات، عورت وراثت کے اندر تقسیم ہوتی، مخصوص دنوں میں جب اس کے آتے تھے ایام عیش کے، اس کو جنگلوں کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، باندھ دیا جاتا تھا، گھر کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اس کی چیز کے پکائی ہوئی ہاتھ کی کوئی نہیں کھاتا تھا، اور اگر بچی ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، طرح طرح سے ظلم ہوتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا مقام بتایا کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا نام و نفقہ واجب ہے، وہ تیری جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے، وہ بہن ہے تو اس کی عزت اور عفت کا تو محافظ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تذکرے فرمائے، اور یاد رکھیے کہ تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے، اور ایسی عورتوں نے اتنی تعلیم اور اتنی تعلیم کے لیے قربانیاں دی ہے۔ اگر آپ صحابہ کا تذکرہ دیکھیں، صحابیات کا تذکرہ دیکھیں، اولیاء اللہ کا تذکرہ دیکھیں تو آپ کو بے شمار مثالیں ملی۔ قرآن کریم کے 22 پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت، یہ بڑی تفصیل سے بہت بڑی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اس آیت کا شان نزولی اللہ نے فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں، اور پھر اللہ نے پوری صفتیں گنوائی، 10 صفتیں اللہ نے گنوائی کہ یہ مرد، یہ ان کے لیے اللہ نے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایک بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ یہ اللہ نے آیت کیوں نازل فرمائی؟ ایک صحابیات ہے کہ صحابیات کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کا کتنا جذبہ تھا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اس کے شان نزول سے، جن کا نام حضرت اسماء بن یزید تھا۔ کچھ صحابیات نے ان کو مقرر کیا اور ایک سوال دیا کہ آپ جاؤ اللہ کے نبی سے یہ سوال کرو، اس کا جواب لے کر آؤ۔ حضرت اسماء بن یزید پورے تمام خواتین صحابیہ کا ایک مقصد لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئی اور کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مردوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں تباتن عورتوں کا بھی تذکرہ آ چکا ہے، لیکن اللہ نے کھلے الفاظ میں عورتوں کا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ سوال اللہ کے نبی سے حضرت اسماء بن یزید نے کیا۔ حضرت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر اسی وقت اللہ کے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی حضرت اسماء بن یزید کے سوال پر، جس میں اللہ نے عورتوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتات، کہ پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں، اور نماز پڑھنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے 10 صفتیں گنوائی۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی حضرت اسماء بن یزید کے سوال پر۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماء بن یزید نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مرد جو ہے وہ جہاد کے میدان میں شریک ہوتے ہیں، اور جمعہ کے دن جاتے ہیں، جمعہ کی نماز مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، با جماعت نماز ادا کرتے ہیں،
دین کے خاطر وہ باہر جاتے ہیں اور جنازے کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں، اور بہت سے اعمال حضرت اسماء نے ذکر کی، وہ اتنا ثواب کماتے ہیں کہ ہم ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں۔ کیا ہمیں اپنی زندگی میں کبھی یہ ثواب مل سکتا ہے؟ یہ سوال کیا حضرت اسماء بن یزید نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے یہ سوال سنا اور صحابہ سے پوچھا، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ کبھی کوئی عورت، کوئی خاتون یہ سوال کر سکتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی خواتین، کوئی عورت، کوئی خاتون اس طرح کا سوال آپ سے کر سکتی ہے اور ایسی بھی بات آپ سے پوچھ سکتی تھی۔ حضرت اسماء بن یزید نے پوچھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم ایک صحابیہ کا علم دین سیکھنے کا کیسا شوق تھا کہ وہ اپنے گھر میں کیسی دین کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہماری خواتین کا آج دیکھیں کہ وہ دین کے بارے میں یہ پوچھتی تھی کہ ہمارے مرد ایسے کرتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے، ہماری خواتین یہ پوچھتی ہے کہ گھر میں یہ چیز بڑھانے سے میرا گھر کتنا اچھا دکھے گا، میرے گھر میں صوفہ نہیں ہے، اگر صوفہ آ جائے تو گھر کیسے دکھے گا، میرے گھر میں اگر فلاں چیز آیا تو میرا گھر کیسے دکھے گا۔ ہماری عورتوں کی خواہش تمنا ہوتی ہے، اور صحابیات کی تمنا کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسماء بنت یزید سنو اور غور سے سنو کہ جو جو صفتیں تم نے مرد کی گنوائی ہے، اگر تم اللہ کے حقوق کو ادا کرتی ہو اور اس کے ساتھ اپنے شوہر کے بھی حقوق کو ادا کرتی ہو، اور جو جو تمہارے شوہر نیک عمل کرتے ہیں تم نے رکاوٹ پیدا نہیں کرتی ہو اور ان کی مددگار بنتی ہوگی، تو تمہیں ہر وہ عمل جو تمہارا شوہر باہر کرے گا اللہ رب العزت تمہیں بیٹھے بیٹھے اس کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ اپنی دوستوں خواتین کو جنہوں نے یہ سوال دے کر بھیجا ہے، تم ان کو بھی جا کر یہ خوشخبری سناؤ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے جواب دیا، اور صحابیات کے اندر یہ تعلیم حاصل کرنے کا ذوق و شوق تھا۔ اور یہ صحابیات وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگر آپ آگے اور گزرے تو اللہ نے تابعین میں ایسے خواتین پیدا فرمائے تھے جنہوں نے اپنی نفس کی، اپنی زندگی کی تعلیم و تربیت کے لیے قربانی دی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو چاروں ائمہ میں سے ایک امام ہیں، وہ مدینہ المنورہ کے امام تھے، اور مدینہ المنورہ کے اندر مالکی مذہب کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت انہی کے زمانے کے اندر مصر کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے نیک انسان تھے۔ نکاح کیا، نکاح ہونے کے بعد کچھ مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے خواہش ظاہر کی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت روئے زمین کے اوپر حدیث کے سب سے بڑے عالم، اور مسجد نبوی کے اندر جیسے حدیث دیتے ہیں، میرا یہ شوق ہے کہ میں بھی جا کر حدیث کا علم حاصل کروں، لیکن میری شادی ہو چکی ہے، تم عمل سے ہے، اور کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ ہمیں کسی نعمت سے نوازے گا اور میرے بعد تمہارا کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں حدیث حاصل کروں، اگر تم مجھے اجازت دے تو میں اتنا نام و نفع تم کو دوں گا، مجھے تم چند مہینے یا 1 سال کی اجازت دے تاکہ میں مدینہ جاؤں، امام مالک کے پاس علم حدیث کو حاصل کروں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بے شک آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوا باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی میری طرف سے اجازت ہے، آپ جائیے علم حاصل کیجیے۔ وہ چلے گئے، 1 سال گزر گیا، پھر اور علم حدیث کا ذوق پیدا ہوا کہ اور حاصل کروں، لیکن علم وہ ہے قرآن و حدیث کا، انسان جتنے گہرائی میں پہنچتا جائے گا اسے یوں لگے گا کہ مجھے کچھ بھی علم نہیں، جتنا وہ معلومات کرے گا کہ اس کو یوں لگے گا کہ مجھے علم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ 1 سال کی جگہ 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، پھر ان کو لگا کہ میں نے اپنی عورت کے ساتھ بڑی ناانصافی کی، اور ایک خط لکھا، ایک شخص کو بھیجا کہ اس خط کو میرے بیوی تک پہنچاؤ، اور اس کے اندر یہ لکھا کہ دیکھو میں نے تمہارے حقوق کو ضائع کیا، 1 سال کی تم نے مجھے اجازت دی تھی، لیکن آج 3 سال ہو چکے میں تمہارے پاس نہیں آیا، میں اب علم حدیث کا ایک شوق میرے اندر پیدا ہو چکا ہے، اب تک جو میری طرف سے 2 سال کی تمہیں تکلیف پہنچی ہے میں معافی مانگتا ہوں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تجھے اختیار ہے کہ اگر آپ میرے نکاح سے خارج ہونا چاہتے ہیں تو مجھے خلا نامہ دے دے، میں تحریر کر دوں گا اور تم کوئی دوسرا نکاح کر لو، میں تمہیں رخصت دیتا ہوں اور مجھے علم حاصل کرنے کے لیے چھوڑو۔ یہ شخص وہ خط لے کر وہاں گیا، بیوی نے اس خط کو پڑھا
اس خط کے جواب میں اس کے نیچے جو عورت نے الفاظ لکھے، محدثوں نے اپنی کتاب میں بڑے جو ہے سرخ الفاظ میں بڑی ہیڈنگ کے ساتھ اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس نے کہا کہ جس وقت میں نے تم سے نکاح کیا تھا، میں آپ کے دروازے سے داخل ہو چکی تھی، اسی وقت میں نے یہ نیت کی تھی کہ اب مجھے اس شخص کے دروازے سے نہیں نکلنا ہے۔ اگر تم حدیث کے اتنے شوقین ہیں تو میں بھی ایک اللہ کی ایک عابدہ خاتون ہوں، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم علم حاصل کرتے رہو، اور جب تم علم میں پختہ ہو جائے یا تمہارے آنے کا دل چاہے تم آ جاؤ، میں تمہارے نکاح میں اسی طرح رہنا پسند کروں گی، اور اگر 3 سال کی جگہ 30 سال بھی ہو جائے تو میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ اگر علم حاصل کرتے کرتے تمہاری وفات بھی ہو جائے تو مجھے فخر ہوگا کہ کل میں قیامت کے دن اس نام سے پکارے جاؤں گا، کہ اس نام سے پکاری جاؤں گی کہ یہ فلاں شہید محدث حدیث کا علم حاصل کرنے والی کی بیوہ خاتون ہے، مجھے اس کے اوپر فخر ہوگا۔ اس نے یہ جواب لکھ کر دی، اور جب عبد الرحمن بن قاسم کے پاس یہ خط پہنچا تو پہنچنے کے بعد ان کو بڑا تعجب ہوا، کہا اس کا یقین اور اس کا علم تو مجھ سے بھی پختہ ہے، اور اس کے بعد وہ علم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ 20 سال کا عرصہ گزرا، اور جب 20 سال کا عرصہ گزرا اس کے بعد ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا، آنے کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا کہ عبد الرحمن بن قاسم کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو امام مالک کے بازو میں بیٹھے ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے، جب کبھی امام مالک نہیں رہتے ہیں عبد الرحمن بن قاسم ہمیں حدیث کا درس دیتے، وہ بڑے محدث ہیں، وہ وہاں بیٹھے۔ وہ بچہ وہاں گیا، وہ نوجوان، اور جانے کے بعد عبد الرحمن بن قاسم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اٹھایا، کھڑا کیا۔ عبد الرحمن بن قاسم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ان کو گلے سے لگایا اور کان میں ان کے ایک بات کہی۔ جیسے عبد الرحمن بن قاسم نے یہ بات سنی وہ رونے لگے، بہت رویا انہوں نے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو تم ہنس رہے تھے، تمہارا چہرہ بڑا حشاش و بشاش تھا، ابھی تم کیوں رونے لگے؟ تو فرمایا کہ بہت اصرار کرنے کے بعد فرمایا کہ امام مالک، کہ جب میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آیا تھا اس وقت میری بیوی عاملہ تھی، اور چند دن تھے کہ اللہ میں کسی نعمت سے نوازتا، اور میں آپ کے پاس آیا، یہی رک گیا، یہاں تک کہ آج 20 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا، اور پھر وہ اس نے تجارت کی، مالدار بنا، اللہ نے اس پہ حج فرض کیا۔ آج وہ حج کرنے کے لیے آیا، حج کو اس نے پورا کیا، مدینہ منورہ میں آیا روز اقدس کی زیارت کے لیے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ جب تم مدینہ جائے تو امام مالک کے شاگردوں میں ایک شخص بیٹھا ہوا جس کا نام محمد عبد الرحمن ابن قاسم ہے، وہ تمہارا باپ ہے، اس کو جا کر ملنا اور میری صلاح سے اس کو سلام عرض کرنا، تو یہ میرا بیٹا ہے، مجھے آج اس کی صورت دے کر رونا آ گیا۔ تو اس واقعے سے لگتا ہے کہ ہماری خواتین کے اندر علم دین کا حاصل کرنے کا کیا جذبہ تھا، اور کیسے انہوں نے اپنے نفس کی قربانی دی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، تربیت کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اور اپنے گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے۔ کہ 20 سال کا عرصہ گزر گیا کہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھا، اپنی زندگی کو چھوڑ دیا، اور یوں ہی جو اپنے شوہر کے انتظار میں رہی، اور اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کی کہ وہ اپنے والد کے حال میں اس سال میں پہنچ رہا ہے۔ تو گویا بیٹی کی تربیت میں اہم چیز جو ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنی بیٹی کو دین کی صحیح تعلیم دیا کرے، صحیح تعلیم دلائے۔ کہ آپ دیکھیں گے ایسی ایسی خواتین شریعت کے اندر گزری ہے علم دین کی حاصل، کہ انہوں نے 20 سال تک اپنی زبان سے قرآن کے الفاظ کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں نکالا، ایسی بھی خواتین گزری ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر سے واپس آ رہا تھا، آتے ہوئے راستے کے اندر مجھے دور سے ایک سواری آتی ہوئی دکھی، اور بہت بڑے محدث تھے عبداللہ بن مبارک۔ جب وہ سواری قریب آئی تو مجھے اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی دکھی جو دراز عمر کی تھی، بوڑھی عورت تھی۔ میں نے اس سے قریب آیا تو میں نے اس سے سلام کیا۔ جب میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے وہ جواب دیا کہ سلام قولا من رب الرحیم، کہ تم پر سلامتی اور رب رحیم کی جانب سے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی۔ کیونکہ یہ بھی محدث تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سمجھ گیا کہ اس نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ ہی کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ تو میں سمجھ گیا کہ حج اور عمرہ کر کے آ رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئی جنگل کے اندر؟ تو اس نے کہا کہ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھٹک چکی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہے؟
پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی, کہا کہ ادخلوا المصر انشاء اللہ آمنین, کہ سلامتی کے ساتھ تم شہر کے اندر داخل ہو جاؤ. تو میں سمجھ گیا کہ یہ شہر جانا چاہتی ہے. تو اس نے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ میں بھی شہر جا رہا ہوں, تمہیں بھی ساتھ میں لے کر چلتا ہوں. تو اس نے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ تم احسان کرو, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ میں بھی محدث ہوں, سب سے بڑا ہوں امام بخاری کے بعد عبداللہ ابن مبارک کا مقام. کہتے ہیں کہ عجیب عورت ہے, ہر جواب قرآن سے دیتی ہے. پھر میں چلتے رہا, اور چلتے رہنے کے بعد میں نے جو ہے آگے چلنے کے بعد عربی اشعار پڑھنا شروع کرے. تو اس عورت نے کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, کہ اگر اللہ نے وقت دیا ہے تو قرآن پڑھو جہاں سے تمہیں آسان لگے. عربی اشعار پڑھ کے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ مجھے اور تعجب ہوا. پھر میں نے اس سے کچھ سوال کرنا چاہا تو اس نے کہا وَإِن تُبْدُوا مَا أَسْأَلَكُمْ, تم ایسے سوال کیوں کرتے ہو جو بے معنی ہے, یعنی ایسے سوال کا جواب میں دینا پسند نہیں کرتی. پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی. پھر آگے چلنے کے بعد میں نے کہا کہ دیکھو شہر آ چکا ہے, تمہارا شہر میں آنے کا مقصد کیا ہے اور تم کیا یہاں کیوں آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی اور دنیاوی زندگی کی زینت ہے. تو میں نے سمجھ گیا کہ اس کی مال بھی ہے, اولاد بھی ہے, اور اسی کو ملنے یہاں آئی ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو یہاں بہت سے قافلے ہیں, تمہارے اولاد کے نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ میرے بیٹے کا نام ابراہیم, اسحاق اور یعقوب ہے. اور جیسے ہی میں نے ان ناموں کو پکارا تو تین نوجوان جو بالکل حشاش بشاش چہرے کے, عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ اٹھ کے آئے, جو اپنی ماں کو تلاش کر رہے, اور انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا. اور اس کے بعد اس کو جو ہے اپنے پاس لے کر گئے. تو اس نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اپنے بیٹوں کہ جو مہمان آیا تم اس کو کھانا کھلاؤ. تو میں نے کہا کہ میں نے کھانے سے انکار کر دیا, مجھے سفر میں جانا ہے, میں کھانا نہیں کھا سکتا. تو اس عورت نے کہا انما نطعمکم لحب, کہ ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے, آپ نے ہمیں احسان کیا اس لیے نہیں کھلا رہے. فرمایا میں نے کھانا کھایا اور بڑا تعجب ہوا کہ آخری عورت ہر بات قرآن میں کیوں کرتی ہے. میں نے ان کے بچوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, یہ مکہ مدینہ کی وادیوں سے یہاں تک میرے ساتھ میں آئی ہے, قرآن کے علاوہ اس نے زبان سے کوئی بات نہیں نکالی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ قرآن کی حافظہ بھی, حدیث کی عالمہ بھی ہے, اور اسے اس بات کا ڈر ہے کہ میں اپنی زبان سے اگر کوئی بات نکالوں اور وہ خلاف شرع ہو جائے تو اللہ میری پکڑ کرے. تو آج 20 سال ہو چکے ہیں, اس نے اپنی زبان سے قرآن کے علاوہ کبھی بھی الفاظ نہیں نکلا. تو ایسی خواتین شریعت اسلامیہ کے اندر گزری ہے. تو یاد رکھیے کہ جہاں آپ کو شروع میں بتائے گئے تھے کہ اگر انسان بیٹی کی تربیت کر رہا ہے تو اسے دنیا تعلیم بھی دینا ضروری ہے, دینی تعلیم بھی دینا ضروری ہے, اس کے اندر حیا و پاکدامنی پیدا کرنا ضروری ہے, اس کے اندر شرم و حیا پیدا کرنا ضروری ہے, اس کے اندر خدمت کا ذوق پیدا کرنا ضروری ہے, اس کے اندر عبادت کا شوق پیدا کرنا ضروری ہے. تو اس لیے جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی استقامت پیدا کرنا ضروری ہے, اور اسی طرح اس کو مستفاد من الدنیا یعنی جو ہے بالکل دنیا سے بے مستفید کرنا ضروری ہے. دنیا کی شہوت اور اس جلوت اس کے اندر پیدا کرنا ضروری نہیں ہے. یہ باتیں رکھنا بیٹی کی تربیت میں جو ہے خاص طور سے ضروری ہے. جب بیٹیوں کے اندر یہ تربیت رہیں گی تو پھر وہ مرتد نہیں ہوں گی اور کسی غیر کے ساتھ میں نہیں بھاگیں گی, جب اس طرح جو ہے اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں گی. ہم جو ہے نکاح آسان کرو یا نہ کرو, لوگ کہتے ہیں کہ نکاح مشکل ہو چکی ہے اس لیے غیر کے ساتھ میں مسلمان کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے. نکاح ایک اپنی جگہ ہے لیکن تربیتوں میں فرق ہے اس لیے بھاگ رہی ہے. اگر ایمان اور استقامت مضبوط رہتا تو دنیا کی کوئی چیز ہماری نسل کو اس کے ایمان سے ٹلا نہیں سکتی. ہماری تربیت میں ہماری استقامت میں فرق ہے اس لیے غیر کے ساتھ میں بھاگ رہی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ان 7 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کی تربیت کی جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنتیں پڑھ لے, اذان ہو چکی ہے.